الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ تعلیم دین کورس کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کریم تعلیم دین سال اول شروع کریں گے. دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے تو آج تفسیر کا گھنٹہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کل جو پیر کا دن گزرا ہے تو پیر کے دن تفسیر کے گھنٹے سال اول میں بھی ہے اور سال دوم میں بھی ہے. لیکن چونکہ گزشتہ پیر کل کے دن ہمارے ہاں بخاری شریف کا افتتاح تھا تو اس وجہ سے سبق نہیں ہو سکا، تو اس کی تلافی کے لیے انشاءاللہ آج مختصراً پہلے ہم تفسیر کا سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے حدیث کا درس ہوگا اور انشاءاللہ پھر سال دوم کا بھی تفسیر کا تھوڑا سا سبق ہوگا اور پھر ان کے حدیث کا سبق ہوگا. تو سال اول کی طالبات جو اس سال داخل ہوئی ہیں انشاءاللہ ان کا سبق ابھی شروع ہوگا اور ہم پہلے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد جو آخر کی 10 صورتیں ہیں یعنی سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک یہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تفسیر میں انشاءاللہ العظیم. تو تمام طالبات کے سامنے ایک تو قرآن کریم ہونا چاہیے اور دوسرا ان کے پاس ان کی کاپی ہونی چاہیے تاکہ جو بات لکھوائی جائے وہ اس میں محفوظ کر سکیں. تو اس کا اہتمام کر لیں کہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک سنجیدگی کے ساتھ جیسے ایک طالب علم ایک طالبہ پڑھتی ہیں اس طرح آپ کے پاس آپ کے علم کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. تفسیر کے گھنٹے میں آپ کے سامنے قرآن کریم ہو اور آپ کے پاس آپ کی کاپی بھی ہونی چاہیے. جو اہم بات ہوگی میں یہاں سے عرض کروں گا کہ اس بات کو لکھ لیں تو آپ نے وہ بات لازمی نوٹ کرنی ہوگی. تو ابھی دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ وہاں دہرا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اور چونکہ آج تو وقت کم ہے آپ کے حدیث کا سبق بھی شروع ہونے والا ہے تو جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ باقی پھر تفصیل آئندہ آنے والے پیر کے دن آپ کا گھنٹہ 11 بجے سے 11:30 بجے تک کا ہے. تو سورہ فاتحہ کھول لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں اور اس کو لکھ بھی لیں۔ 3 باتیں تفسیر میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ 3 باتیں تفسیر میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم اللہ پاک کا ذاتی کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کا ذاتی کلام ہے، اس لیے یہ تمام علوم کا مرکز ہے۔ یہ تمام علوم کا مرکز ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب قلم روک لیں 1 منٹ کے لیے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، آپ حدیث بھی پڑھیں گی انشاءاللہ، بھی فقہ کے مسائل بھی، آداب معاشرت بھی، سیرت بھی، تجوید بھی، سنتیں بھی، عقائد بھی، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گی 2 سال میں، اور جو تفصیلی علم ہے وہ 6 سال میں، 8 سال میں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں اس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے، اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کو تمام علوم کا مرکز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ پاک کا ایک ذاتی کلام ہے جو اللہ کی ذات مبارک سے آیا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کے اس کلام کی آج تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور تمام علوم کے لیے اس کی حیثیت کس کی ہے؟ ایک مرکز کی ہے۔ سمجھ گئے؟ نمبر 2، اللہ کا کلام ایک نور ہے۔ نور، اللہ کا کلام ایک نور ہے، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک نور ہے، نور، روشنی، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، قلم روک لیں۔ جو یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ پاک کا کلام سیکھنا ہے، جیسے آپ نے ہمت کی ہے، ترجمہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب صاف ستھری چیز انسان کی طرف آتی ہے تو اس کے لیے صاف ستھرا ہونا پڑتا ہے۔ جیسے گندے جسم پر کوئی صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتا، یا گندے کپڑوں پر کوئی صاف ستھرا پرفیوم نہیں لگاتا، تو صاف ستھری چیز وہی آتی ہے جو جگہ پہلے سے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ آپ قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن اللہ کا نور ہے، اور اگر آپ اس نور کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو ظاہری جسم بھی پاک صاف ہو، پاکیزہ ہو، لہٰذا طہارت کے اہتمام کے ساتھ، وضو کے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج باطن میں بہت سارے امراض ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے یہ حجاب اور رکاوٹ بنیں گے قرآن کریم کے آنے کے لیے۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ اللہ کا ایک نور ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی ضروری ہے۔
دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کا ادب انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کا ادب انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے. ادب. اب قلم روک لیں. یہ تیسری اور آخری بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کا علم آ جائے، سمجھ آ جائے، اور سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کر لیں، تو یقین کریں یہ ادب کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے اندر ادب ہے قرآن کا، تو یہ قرآن کریم بھی آ کے ہمارے سینے میں بیٹھ جائے گا، جگہ بنائے گا. لیکن ادب کی کمی اور بے ادبی کا وجود یہ انسان کو قرآن کے علم سے بالکل محروم کر دیتا ہے. اس لیے تمام طالبات اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کبھی بھی بے ادبی کے ساتھ علم کا ایک ذرہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا. آداب اپنے پاس رکھیں. یہ قرآن کریم اور باقی کتابیں جب آپ کے سامنے ہو تو آپ کا جسم ادب کے ساتھ ہو. پڑھانے والی ایک ایک معلمہ، ایک ایک استاذ کا ادب آپ کے دل میں ہو. جس ڈیسک تپائی پر آپ سامنے بیٹھے ہو اس کا ادب آپ کے دل میں ہو. جس ادارے اور مدرسے میں آپ سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اس کا ادب آپ کے دل میں ہو. جو طالب علم اور جو طالبہ ادب والی زندگی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اس کے علم کی شان ہی الگ ہوتی ہے. تو یہ تین گزارشات سبق شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، اسی لیے تینوں باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. امید ہے کہ تینوں آپ نے لکھ لی ہوں گی. نہیں لکھی تو اس کو محفوظ کر لیں، لکھ لیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں. انشاءاللہ جب ان تین باتوں کو سامنے رکھ کر ہم سیکھنا شروع کریں گے آپ کو اس علم کی برکتیں اور اللہ کے اس کلام کے انوارات نصیب ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چونکہ آج ابتدائی باتیں تھی، وقت بھی کم تھا، تو بس یہ تین باتیں عرض کر دی. انشاءاللہ آئندہ چونکہ مستقل سبق تو پیر کے دن ہے ہمارا، تو وہ آنے والے پیر سے باقاعدہ سبق شروع کریں گے. اب انشاءاللہ آپ کے جو حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین کا، سال اول زاد الطالبین کا، انشاءاللہ وہ شروع ہونے والا ہے. اور وہ جب ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر سال دوم میں تفسیر اور حدیث کا سبق ہوگا. تو آپ طالبات جو ہے اب حدیث کی کتابیں انشاءاللہ کھول لیں گی، تو کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ اس کا سبق شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.